اکثر ہم پورے ابواب یا صورتوں پر بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم صرف اس ایک آیت کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ خود میں ایک مکمل موضوع ہے۔ بالکل، یہ ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، پھر ہمیں ایک ایسی کائناتی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے جسے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اور آخر میں ایک ایسی وارننگ پر ختم ہوتی ہے جو بہت ہی واضح ہے۔ تو آئیے اس سفر پر چلتے ہیں۔ بالکل، اور اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ اس کا جو ایک صوتی تاثر ہے وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ جزاک اللہ۔ سنتے ہی جو پہلی چیز محسوس ہوتی ہے وہ اس کا لہجہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال ہے نا؟ جی، بہت براہ راست۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہو کہ کیا تمہیں واقعی لگ رہا ہے کہ تم محفوظ ہو؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اطمینان دلانے والی آیت نہیں ہے، یہ بیدار کرنے والی آیت ہے۔ صحیح۔ اور اس کی خوبصورتی اس کی ساخت میں ہے۔ ایک سوال اور پھر فوراً بغیر کسی وقفے کے ایک ایسا جواب جو صرف اس سوال کا جواب نہیں بلکہ ایک آفاقی قانون بیان کر دیتا ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ جی، یعنی اللہ کی تدبیر سے تو صرف خسارے والے ہی بے فکر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پہلے حصے کو ہی کھولتے ہیں۔ افامنوا، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہاں کس قسم کی بے خوفی یا امن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ صرف گھر پر تالا لگا کر محفوظ محسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی اور روحانی کیفیت ہے۔ اچھا۔ یہ صرف باہر کا خطرہ نہیں، یہ انسان کے اندر کی کہانی ہے، اس کے اپنے ذہن کی حالت ہے۔ ایک ایسی غفلت جہاں وہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو سیٹ ہوں۔ یہ وہ احساس ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اور مجھے اس کے نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی روحانی خود فریبی ہے، جیسے کوئی طالب علم امتحان میں نقل کر کے پاس ہو جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ وہ بہت ذہین ہے اور کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ بہت اچھی مثال ہے۔ یا کوئی بزنس مین غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہو اور اس کی دولت بڑھتی جائے تو وہ سمجھے کہ یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ بالکل وہی کیفیت ہے۔ یہ جھوٹا تحفظ اکثر تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کو مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت؟ جی، جب اسے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، صحت، دولت، اختیار، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، تو وہ دو میں سے غلطی کرتا ہے۔ وہ کیا؟ یا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اس سے راضی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا پھرے۔ یعنی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس کی رسی دراز ہو رہی ہے، یہ وہی تصور ہے؟ بالکل، یہ بہت اچھا نقطہ ہے۔ کہ انسان سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت میں وہ مہلت اس کے خلاف جاری ہے۔ جی، رسی کا دراز ہونا ہی اس الہی تدبیر کی ایک عملی شکل ہے۔ انسان اپنی کامیابیوں کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے بنائے ہوئے ایک محفوظ بلبلے میں رہنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بلبلا کبھی نہیں پھٹے گا۔ قرآن بار بار اس کیفیت سے خبردار کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی روحانی پھسلن شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ خود فریبی اور جھوٹے تحفظ کا احساس تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہم اپنے ارد گرد اور شاید کبھی کبھی اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ جی، لیکن آیت اس احساس کو جس چیز سے جوڑ رہی ہے، مکر اللہ، وہ اصل میں اس پورے معاملے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ بالکل۔ یہاں مجھے ایک لمحے کے لیے رکنا پڑے گا، کیونکہ عام زندگی میں مکر ایک بہت منفی لفظ ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ مکر کیا تو اس کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سن کر سننے والوں کے ذہن میں پہلا سوال یہی آئے گا کہ یہ لفظ اللہ کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا پریشان کن نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس فرق کو سمجھنا ہی اس آیت کی کنجی ہے۔ اچھا۔ جب ہم انسانوں کے حوالے سے مکر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ دھوکہ، جھوٹ اور بدنیتی شامل ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ جی۔ لیکن جب یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کے اس پوشیدہ،
کامل اور ناقابل شکست منصوبے کی طرف اشارہ ہے جو انسانی سمجھ اور ادراک سے بالاتر ہے۔ تو یہ دھوکہ نہیں بلکہ ایک تدبیر ہے، ایک عظیم منصوبہ جو ہماری نظروں سے اوجھل کام کر رہا ہے۔ جی، اسے ہم خفیہ تدبیر یا الہی منصوبہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک شطرنج کے گرینڈ ماسٹر کی چالوں کی طرح ہے، نہ کہ کسی دھوکے باز کی چال کی طرح۔ واہ، کیا مثال ہے! دیکھیں، دھوکے باز کا مقصد آپ کو ہرانا ہے، چاہے اصول توڑنے پڑیں۔ گرینڈ ماسٹر کا مقصد ایک منصفانہ نتیجے تک پہنچنا ہے، ایسی چالوں کے ذریعے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی یہ تدبیر اس وقت حرکت میں آتی ہے جب لوگ تکبر، سرکشی یا گہری غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے منصوبے بناتے ہیں، اپنی چالیں چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی وسیع تر تدبیر کے اندر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال قرآن سے مل سکتی ہے تاکہ یہ تصور مزید واضح ہو؟ اس کی سب سے بہترین اور ڈرامائی مثال فرعون کے واقعے میں ہے۔ فرعون اپنی طاقت، فوج اور ذہانت کے نشے میں تھا۔ وہ خود کو مصر کا خدا سمجھتا تھا۔ جی بالکل۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ خود کو مکمل طور پر محفوظ اور بے خوف سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی تدبیر بالکل مختلف اور پوشیدہ طریقے سے کام کر رہی تھی۔ اور وہ تدبیر کیا تھی؟ تدبیر یہ تھی کہ جس بچے یعنی حضرت موسیٰ سے وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، اسی بچے کی پرورش خود فرعون کے محل میں اس کی اپنی بیوی کے ہاتھوں ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ! فرعون سمجھ رہا تھا کہ وہ خطرے کو ٹال رہا ہے، لیکن وہ اپنے خرچ پر اپنے ہی زوال کو پال رہا تھا۔ اس کا ہر قدم جو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اسے اس کی تباہی کے قریب لا رہا تھا۔ بالکل اسے بحری قلزم میں غرق ہونے کے قریب لا رہا تھا۔ یہ ہے مکر اللہ۔ یہ کبھی بھی ناانصافی پر مبنی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ حق کو غالب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت گہرا تصور ہے۔ یعنی جب انسان اپنی ذہانت اور طاقت کے نشے میں خود کو سب سے بڑا منصوبہ ساز سمجھنے لگتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑی اور کامل منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے جو اسے نظر نہیں آ رہی۔ جی، لیکن کیا یہ سوچ تھوڑی خوفناک نہیں لگتی کہ آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ شاید آپ کے خلاف ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہوں؟ ایک عام انسان اس سوچ کے ساتھ کیسے جی سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اس آیت کا مقصد انسان کو ہر وقت خوفزدہ یا پیرانوئڈ رکھنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد انسان کو ہوش میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ یاد دلانا ہے کہ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی سطح پر نظر آتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، عاجزی کے ساتھ، اس کے لیے یہی مہلت اور نعمتیں رحمت ہیں۔ اور جو نہیں گزارا؟ لیکن جو شخص تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہے، اس کے لیے یہی نعمتیں ایک آزمائش اور استدراج بن جاتی ہیں، یہیں بدتدریج پکڑ کی طرف لے جانے کا ذریعہ۔ تو یہ سب نیت اور رویے پر منحصر ہے۔ ایک ہی نعمت دو مختلف لوگوں کے لیے دو مختلف نتائج لا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس آیت کا مرکزی نکتہ ہے۔ اس الہی تدبیر سے بے خوفی ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا یا میں قابو سے باہر ہوں، دراصل اس تدبیر کو دعوت دینا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی اس الہی تدبیر سے مکمل طور پر بے خبر ہو جائے اور اپنے جھوٹے تحفظ کے بلبلے میں گم ہو جائے، تو آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ ایک خاص گروہ ہیں۔ جی، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی اللہ کی اس تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا سوائے ایک مخصوص گروہ کے۔ جی، اور آیت اس گروہ کی شناخت بھی واضح طور پر کرتی ہے۔ القوم الخاسرون، یعنی خسارہ پانے والی، نقصان اٹھانے والی قوم۔ یہاں لفظ خاسرون کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ صرف دنیاوی یا مادی نقصان کی بات نہیں کر رہا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا اصل سرمایہ، وہ رقم جو اس نے کاروبار میں لگائی تھی، وہ بھی کھو دے تو اسے خاسر کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ صرف کسی انعام یا فائدے سے محروم نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنا سب کچھ، اپنا اصل سرمایہ ہی ڈبو دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور روحانی معنوں میں انسان کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ اس کی روح،
اس کی آخرت؟ بالکل، ان کا اصل سرمایہ ان کی فطرت، ان کی انسانیت، اللہ سے تعلق کا امکان اور ان کی آخرت تھی۔ انہوں نے ایک عارضی دنیاوی فائدے یا طاقت کے جھوٹے احساس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور ہار گئے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے؟ نہیں، یہ مکمل، حتمی اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ روحانی دیوالیہ پن ہے۔ تو اگر ہم پوری تصویر کو جوڑیں تو یہ آیت ایک سیدھا سادہ فارمولہ بتا رہی ہے: جھوٹے تصور کا احساس اور غفلت۔ جی، اس کا لازمی نتیجہ مکمل اور حتمی خسارہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک براہ راست تعلق ہے۔ جی، یہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کی طرح ہے۔ جو کوئی اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گیا، وہ دراصل خسارہ پانے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا چکا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ تنبیہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ایک آیت سے حاصل ہونے والے سبق کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا کہہ رہی ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ روحانی بیداری اور چوکنا رہنا ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ غفلت کے خلاف ایک علام ہے۔ انسان کو کبھی بھی خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، چاہے اسے کتنی ہی کامیابیاں، نعمتیں یا مہلت کیوں نہ مل رہی ہو۔ اسے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہے اور اس کے ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو یہ آیت دراصل ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ حقیقی سکون اور اطمینان اللہ پر توکل کرنے میں ہے، نہ کہ اپنی ذات، اپنی ذہانت یا اپنے بینک بیلنس پر بھروسہ کرنے میں۔ جی، یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے اور عاجزی اختیار کرے۔ بالکل۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس آیت کا مقصد مایوسی یا نا امیدی پھیلانا نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اس آیت پر غور کیا تو مجھے یہ بہت سخت لگی۔ مجھے لگا کہ اس میں امید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر جتنا میں نے اسے سمجھا اتنا ہی مجھے اس میں چھپی ہوئی رحمت نظر آئی۔ یہ غفلت سے بچانے والی ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک مومن کی روحانی زندگی ایک پرندے کی طرح ہے جس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک خوف کا اور ایک امید کا۔ اچھا، صرف امید کا پر ہو تو انسان عمل چھوڑ کر بے فکر ہو جاتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور اگر صرف خوف کا پر ہو تو وہ مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تو توازن ضروری ہے۔ جی، یہ آیت خوف والے پر کو مضبوط کرتی ہے تاکہ توازن قائم رہے۔ یہ اس کی پکڑ اور اس کی تدبیر کا ایک صحت مند شعور ہے جو انسان کو غفلت سے بچاتا ہے، جبکہ دوسری آیات اس کی رحمت کی امید دلاتی ہیں جو اسے نیک اعمال پر ابھارتی ہیں۔ ان دونوں پروں کے بغیر روحانی پرواز ممکن ہی نہیں۔ یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو اس ایک آیت نے ہمیں محفوظ محسوس کرنے کے خطرے سے آگاہ کیا، ہمیں اللہ کے منصوبے کی گہرائی اور اس کی